بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کو نماز تہجد کی فضیلت اور اہمیت اور نماز تہجد ادا کرنے کے مکمل صحیح طریقے کے بارے میں بیان کر رہی ہوں، اور نماز تہجد کی وقت، اس کی نیت اور رکعتوں کے بارے میں، اور تہجد میں حاجت کے لیے دعا کے بارے میں آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ویڈیو بنا رہی ہوں۔ سب سے پہلے نماز تہجد کی اہمیت اور فضیلت بیان کر رہی ہوں۔ نماز تہجد یہ وہ نماز ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے باقاعدگی سے ادا فرمایا۔ تہجد کی نماز نفل عبادات میں سب سے اعلیٰ اور افضل عبادت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ سے بھی نماز تہجد کی فضیلت ثابت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء۔ رحم اللہ امرأة قامت من اللیل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم فرمائے جو رات کو تہجد کے لیے اٹھا اور اس نے تہجد کی نماز پڑھی اور اپنی بیوی کو جگایا، پھر اس نے بھی نماز پڑھ لی۔ اگر شوہر کے جگانے پر اس نے انکار کیا تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیا تاکہ نیند ٹوٹ جائے، اور بیدار ہو کر کچھ رکعتیں پڑھ لے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو تہجد کے لیے اٹھی اور اس نے نماز پڑھی اور اپنے شوہر کو بھی جگایا تاکہ وہ تہجد پڑھ لے۔ اگر بیوی کے جگانے پر شوہر نے انکار کیا تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیا تاکہ نیند کا غلبہ دور ہو جائے اور بیدار ہو کر نماز پڑھ سکے۔ اس حدیث میں نماز تہجد پڑھنے والوں کو دعا دی گئی ہے۔ یہ اللہ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے جو ضرور لگ کر رہے گی۔ نماز تہجد بہت بڑی دولت ہے، بس ذرا اٹھنے کی تکلیف ہے اور عادت ہو جانے سے وہ بھی جاتی رہتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم وہو قربۃ لکم الی ربکم ومکفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاسم۔ رات کی نماز یعنی تہجد پڑھا کرو، کیونکہ تم سے پہلے گزشتہ امتوں کے نیک حضرات بھی اس کو پڑھتے آئے ہیں، اور یہ نماز تمہارے لیے اللہ جل شانہ سے نزدیک ہونے کا سبب ہے، اور گناہوں کا کفارہ کرنے والی ہے اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کون سی دعا قبولیت کے اعتبار سے سب دعاؤں سے بڑھ کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی رات کے درمیانی حصے کی دعا اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات کو جب تہائی رات رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کیا کوئی ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے میں اسے معاف کر دوں؟ کون ہے جو ایسے کو قرض دے جس کے پاس سب کچھ ہے اور وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے؟ جو اس کی راہ میں دو گے اسے قرض شمار فرمائے گا، حالانکہ مال اسی کا دیا ہوا ہے، پھر اس کا بدلہ دے گا۔
تو خوب دے گا، کم از کم 1 کے 10 تو کہیں گئے ہی نہیں۔ اس سے زیادہ بھی اللہ جس کو چاہے گا بہت زیادہ بڑھ کر اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ جنت میں بالا خانے جن کے شفاف ہونے کا یہ عالم ہے کہ ظاہر والا حصہ اندر سے اور اندر والا حصہ باہر سے نظر آتا ہے، یہ بالاخانے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار فرمائے ہیں جو نرمی سے بات کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جو رات کو ایسے وقت نماز پڑھتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز کا وقت کیا ہے؟ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک ہوتا ہے، لیکن تہجد کا سب سے افضل وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے۔ اور تہجد کی نماز کی نیت اور رکعتوں کی تعداد کیا ہے؟ تہجد کی نیت دل میں کی جاتی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ تہجد کی نماز کم از کم 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے بعد نماز تہجد پڑھنے کا مکمل طریقہ کہ نماز تہجد کیسے پڑھیں۔ نماز تہجد بالکل فرض نمازوں کی طرح ادا کی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھے، رکوع سجدہ قاعدہ وغیرہ عام طریقے کے مطابق ادا کرے، دل سے عاجزی اور خشوع اور خضوع ہو، کیونکہ تہجد اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ تلاوت طویل ہو تو بہتر ہے، لیکن آسانی کے لیے چھوٹی سورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد میں حاجت کے لیے وظیفہ اور دعا۔ تہجد کا وقت حاجت کے قبول ہونے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اس وقت آپ خلوص دل سے رو کر عاجزی سے جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ خاص طور پر یہ دعا پڑھیں، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر، پھر اس کے بعد دعائے حاجت پڑھیں۔ دعائے حاجت: اللہم اجبرنی وارزقنی واہدنی ویسر لی امری واقض حاجتی وفرج کربی وارحمنی انکا انت ارحم الرحیم الرؤوف۔ اے اللہ میری حاجت پوری فرما، مجھے رزق عطا فرما، میری رہنمائی فرما، میرے معاملات آسان فرما، میری پریشانی دور کر دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا کریم یا واسع یا فتاح یا رزاق 3 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات غیب سے پوری فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ تہجد کے بعد کی دعائیں اور بھی ہے۔ نماز تہجد کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ بہت جلد قبول ہوتا ہے۔ یہ وقت دعا کا سنہری لمحہ ہوتا ہے، خاص طور پر یہ دعا پڑھنا بہت مسنون ہے۔ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت قیم السماوات والارض۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل سکون سے بھر جائے، زندگی میں برکت آئے اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، تہجد کی نماز کو اپنا معمول بنا لیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں تاکہ اور لوگ بھی اس عظیم عبادت کے بارے میں جان سکیں۔